Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اگر کوئی نامحرم رشتہ دار مثلاً کزن وغیرہ ہوں تو ان سے کس حد تک تعلق رہنا چاہیے؟ کزن اگر عمر میں زیادہ ہے اور اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ اس سے سلام دعا بھی کریں. بڑی آپی ہیں، آپ کی بڑی باجی ہیں، کوئی آپ کو فتنے کا اور ان کو بھی اندیشہ نہ ہو، ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہو تو پھر تو بڑی باجی کی طرح آپ ان سے السلام علیکم باجی بولا کریں. باجی انٹی نہ بولیں، انٹی سے مسئلہ آج کل بڑا خراب ہوتا ہے. آپ خیریت سے ہیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیے، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر جوان کزن ہے تو پھر فری ہونے کی کوشش نہ کریں، جائز نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. باقی رشتہ داروں کی خدمت کرنا، کام آنا، یہ تو بہرحال یہ تو پردے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. کوئی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو سب کی کرنی چاہیے خدمت، پڑوسیوں کی بھی کرنی چاہیے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یہاں بیچاری خواتین وزن اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں خریداری کر کے، تو جو لڑکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے وہ سامان لے لیں اور ان کے گھر پہنچا دیں. اس میں یہ نہ دیکھیں جوان خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، بہرحال عورت ہے، وہ اس کے لیے وزن اٹھانا مشکل ہے. بسوں میں جگہ دے دیا کریں، کوئی خاتون آئی ہیں تو بھئی آپ بیٹھ جائیں. تو عورت کا اکرام کرنا تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے مدین تو آپ تو مسافر تھے، خود آپ کو مدد کی ضرورت تھی، تو آپ نے دیکھا دو جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں کہ مرد جب کنویں سے پانی نکال کے فارغ ہوں گے تو ہم جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جوان ہونے کے باوجود ان کی خدمت کی. آنکھوں میں حیا تھی حضرت موسیٰ کے، نظر جھکی ہوئی، گئے ان سے پوچھا بھئی آپ کی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں. یعنی اگر وہ جوان ہوتے تو ہمیں گھر سے نہ بھیجتے، وہ خود آتے. اس میں اشارہ دے دیا کہ شاپنگ کرنا یا گھر کے باہر کے کام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ہے. تو مجبوری ہے ہم آئیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہ ترس کھایا، ان کی خدمت کی. تو آپ بھی اچھے جذبے کے ساتھ بہن سمجھ کے خدمت کریں ان کی، ٹھیک ہے نا. پھر اتفاق سے ان کو آپ پسند آ گئے ہیں، ان کو آپ پسند آ گئے اور ابا کو انہوں نے بتایا جا کے، تو ابا نے کہا بھئی ہمیں داماد تو ایسا ہی چاہیے خدمت گزار. تو اتفاق کی بات ہے اگر وہ آپ کو بلائیں اور آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیں، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تو ہوا. حضرت موسیٰ نے تو خدمت کی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے، لیکن ان کے والد نے کہا بھائی کہ نوجوان ہیں، نیک آدمی ہیں، تو بلاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں اپنی پوری کہانی، یعنی وہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں. کتنا سادہ ماحول تھا دیکھو یار. کوئی استخارہ نکالا انہوں نے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں استخارہ نکال کے آؤں گا. تو انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ذالک بینی و بینک، قبول ہے، کیونکہ بھائی اجنبی ہوں، مسافر ہوں، تو مجھے تو گھر چاہیے. تو فوراً نکاح کر لیا، یعنی جو بھی شرط تھی ان کی وہ مان لی. تو آپ اچھے جذبے سے خدمت کریں محلے پڑوس کی خواتین کی. اور اگر اس بہانے آپ کی تمیز کے دائرے میں رہ کے شادی ہو گئی، تمیز کے دائرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر سیٹنگیں چلتی ہیں، آنکھ مٹکے ہوتے ہیں، ایزی لوڈ، پھر گپیں، پھر پوری پوری رات چیٹنگ، پھر جا کے پھر پیغام بھیجا جاتا ہے، پھر وہاں سے اوکے ہوا تو پھر وہ ان کے ابا، پھر آپ کے ابا، پھر ان کی اماں، پھر آپ کی اماں، پھر وہ آپ اتنے، اس دوران کئی ڈیٹیں قائد اعظم کے مزار پہ لگ چکی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد استخارے نکالے جاتے ہیں. پھر اگر ہاں ہو گئی تو پھر 3 سال کے بعد شادی ہے، ہاں نہیں ہوئی تو سلام دعا پھر بھی بات بھی چلتی رہتی ہے. یہ بےہودگی کی میرے بھائی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.